اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. این مسئله تو عروه داره. ببینید یہ مسئلہ عروۃ مشهور بین الفقہ میں ہے فقهای متأخرین اور اینه که متاخرین کے فقہا کے درمیان جو مشہور ہے اگر وہ یہ ہے یک نخ کہ یا یک اگر دگمه در لباس کوئی نمازگزار لباس غصبی میں باشه کوئی و ایک نمازگزار میدونه این تاگا که غصبه یا حتیٰ کوئی نماز بٹن باطله. غصبی ہو مشهور گفتن اور که اس کو حرفای شما معلوم ہو کہ یہ میگید، غصبی ہے ولی تو بعضی فقها باطل ہے. اشکال کردن. اما من ندیدم از ہاں فقهای معروف کسی فتوا لیکن بعض داده فقہا نے اشکال باشه کیے، به اینکه اشکال نداره نماز و سببش کسی نے هم فتویٰ اینه نہیں دیا ہے کہ میں نہیں دیکھا کسی نے مسئله فتویٰ دیا کہ نماز اجتماع صحیح. امر و نهیه که مسئلہ مرحوم جو ہے اجتماع امر و نہیں مرزا کا ہے. قمی، اینی که الان تو ذهنمه تنها کسیه مرحوم مرزا که قمی این حرف مرحوم شما کیسے رو تو واحد کتاب اکیلے شخص ہیں، اصول زده. تو اصول میں اپنی اصول کی حتی کتاب میں گفته اگه یہ بات کہی. لباسش پیرهنش عباش قباش غصب حتی انہوں باشه نے کہا ہے اشکال کہ نداره. لباس پورا اما لباس تو ابا فقه قبا خود مرحوم مرزا قمی مکرر غصبی ہو تب بھی اشکال مسئله نہیں، رو که مطرح کرده گفته لیکن خود نماز باطله. جب قمی وقت مسئله جب اجتماع مرحوم امر و قمی نے نهیه. اگه فقہ میں کسی اپنے قائل مسئلے به کو بیان اجتماع کیا امر و ہے، نهی فتویٰ دیا ہے، تو هست حرام که نماز مرزا کو باطل قمی جانا ہے. اونم در قوانین فقط، نه تو کتب انہوں فقهی. نے صرف قوانین میں یعنی اپنے اشکال اصول کی نداره کتاب میں اس چیز کو بیان کیا. یه نخوای دگمه حتی اگه پیرهنش غصبی باشه. اما اگر کسی قائل نیست به اجتماع امر و نهی، حتی نخ و دگمه هم شامل میشه. لحالا مسئلہ معلوم بین اجتماع امر و فقها نہیں که کا ہے، اهل اور خبره امر و احکام نہیں کے هستن، اجتماع کے جو لوگ اگه قائل تو ہیں 100 تا فقیه وہ کسی یقینا ایک نے میشه 100 میں اگر 90 کہا ہو تو کہو، تاشون قائلن که باطل نماز، حتی اگر یه کیونکہ دگمه یا یه تیکه نخ ایک که دوختن باش در دھاگا اسرا این یا غصبی ایک باشه. بٹن بھی مسئله غصبی ہے اجتماع اور اس امر و کو علم ہے نهیات نسبی، خاص که نداره مسئله. تو اس کی نماز باطل ہے. سلام علیکم. روایتیں خاص نہیں ہے اس مسئلے میں، لیکن علمی بحث ہے یہ. همین مسئله ببینید شرایع داره، جواهر شرائع میں یہ مسئلہ تصاویر موجود ہے، چیزای جواہر میں بھی دیاتی موجود ہے، دوسری دارن، کتابوں بھی ہے، میگن که از دیات همه کی مال کتابوں ارث میں ہے میبرن، نه کہ فقط از تمام مال دیه. سے ارث لے گا، صرف دیت سے نہیں. نه 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 این که قتل موجب حرمان از تمام ارثه، این مشهور بین فقهاست. قتل اما جو خب ہے ببینید وہ تو میراث سے شرایع محروم کر جواهر، دیتا ہے، یہ مشہور ہے تمام علماء کے نزدیک میں. لیکن اگر آپ شرائع اور دیگر کتابوں کو دیکھیں تو اور تفصیل آپ کو مل جائے گی. خب میگن تصرف، فقها میگن این تصرف عرفن. ببینید تو دلیل که فقہا کہتے نداره ہیں کہ یہ عرف کے تصرف. لحاظ سے یہ ما تصرف دلیل ہے. داریم که صله و دلیل داریم لا تغصب. این ہمارے غصبه پاس دو دلیلیں ہیں، صلی این همین ولا یک نخ تغصب، یا یه دونه نماز پڑھو دگمه این اور غصب غصبه. نہ کرو. وقت اجتماع اب امر و نهی ایک اگه کسی قائله، خب بگه اشکال نداره، نه ایک فقط دھاگا بھی نخ، غصبی حتی ہے. کل لباس اب اگه اگر کوئی غصبی باشه. اگه اجتماع امر و نہیں کا کوئی قائل ہے تو ایک ایک آره دھاگا کیا ایک بٹن کیا پس پورا اجتماع لباس بھی نمیشه امر و نهی. غصبی ہو همین
تو وہ آقای قمی در قوانین نماز صحیح ہے. فرموده که اشکال مرزا نداره قمی من اسی بات کے قائل جهتین ہیں قوانین. امر من جهتین نهی من عامر ایک جہت جهتین سے امر نماز پس پڑھنے کا قاعده ہے، نہیں جهت دوسری امر جہت سے، نهی دونوں ایک دوسرے هست کے جمع نہیں در ہیں. قوانین اجتماع امر نہیں ممکن فقهای ہے ان کے بعد لحاظ سے ایشون تو اصول کی کتب بحث میں، الاصول لیکن دیگر اینا رد کتابوں میں کردن فقہا نے اس فرمایش کو رد کردن کر خود دیا کہ یہ ایشون امکان میں نہیں ہے. کتب اور خود فقهیش پابند این انہوں نے بھی فرمایش جب نشده فقہ میں فتویٰ اهل دیا تو اجتماع امر اصول کے نهی اپنی اس قبول بحث پہ قبول نداره نہیں کیا، بلکہ اجتماع امر نہیں کو قبول نہ کرتے ہوئے نماز کے باطل بله ہونے کا فتویٰ دیا. بله همین تصرف نه این عبا که به دوشش انداخته و میدونه یہ جو غصبه عبا پہنے ہوئے این یہ نهی جانتا ہے داره یا غصبی ہے، نداره اس کو منع کیا ہے شریعت نے یا نہیں منع کیا ہے؟ چرا تو نماز دیگه نماز میں پہنے ہوئے، لیکن شریعت نے غصب کرنے کو منع کیا ہے. یہ ایک عمل کر رہا ہے جو حرام ہے. نه مسئله وجوب شرعی نی مسئله اتحاد عرفیه مسئلہ وجوب شرعی کا نہیں، مسئلہ اتحاد عرفی کا ہے کہ دونوں چیزیں امکان ہے متحد ہونا. حالا شما ببینید عروه رو این فرمایش که شما آپ میکنید عروۃ الوثقی 100 اٹھائیے، تا فقیه شاید 2 تا 3 تا آپ فقیه یہ هم جو فرما بگن رہے ہیں شاید 100 که میں فقط 2 یا اونی 3 که نے یہ بات ساتر کہی ہے عورته اون باید غصبی نباشه اگر کہ نه فقط جو صد ساتر تا ہے، فقیه بیشتر اون دعوت شرمگاہ ہے، کنه بس اونم وہی فرق نمیکنه غصبی نہ ہو. ولی حالا لیکن باقی فقہا یعنی 100 میں 90 سے زیادہ فقہا کا نظریہ یہ کہ فرق نہیں پڑتا کہ کہاں پر کیا لباس ہے، میدونم غصبی ہے تو نماز باطل ہے. و غیر ایشون یک نفر دیگه شما سراغ دارید این فرمایش گفته غیر ایشون یه نفر دیگه ایک نه ان کے نفرموده علاوہ کسی اور کو آپ بتا خودش پائیں گے خلاف ضروری مشهوره جو اس کے قائل همین جو قائل ہو؟ به یہ خلاف مشہور ہے. بله نظر خود من در این مسئله همون طبق مشهوره که اجتماع امر میرا نهی بس نظریہ بھی صحیح نیست مشہور سے ولی موافق ہے حالا کہ نهی اجتماع امر نہیں غالبه و نماز ایک ممکن باطله نہیں ہے، لہذا نہیں این غالب ہے نظر اور من نماز همینه باطل ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے. اینو فرق گذاشتن جماعتی از فقها ببینید تو عروه داره این فقہا کی ایک مسئله جماعت نے اس کو اگر الگ الگ رکھا ہے. شخص خودش غاصب فرق نمیکنه اگر شخص بعضی خود میگن غاصب ہے اما اگر اس میں کوئی غاصب فرق نہیں پڑتا. نیست و یادش اگر اومد خود غاصب نہیں یعنی اور اس کو نمیدونست یاد نه اینکه یادش اس کو یاد نہیں آئی، اس نمیدونست کو پتہ ہی غصبه نہیں تھا کہ و یہ غصبی ہے، تدیم فهمید فورا عبا رو انداخت نمازش گفتن باطل نی کہ اس کو دوسری جگہ تو سمجھ میں آیا کہ جو ہوا پہنو یہ غصبی ہے، اس نے فوراً اتار دی. اس کی نماز صحیح، اس کی نماز باطل نہیں ہے. مشهور این که قبول ندارن اجتماع امر نهی گفتن با مشہور وجود کے نزدیک امر و نهی نہی کا اکٹھا ہونا امر ممکن نہیں ہے. کارگر نی ان کا نظریہ ہے کہ نہیں کی وجہ سے، بناہی کی وجہ سے وہاں پہ امر فائدہ مند نہیں ہے. اونجا مجبور غیره مسئله جہاں مجبور ہے اختیاره وہ بات الگ ہے. ہم جو بحث کر رہے ہیں مسئله اختیار بحث کر رہے ہیں. وقتی که این زمین غصبیه اختیارا اگر زمین میاد غصبی ہے نماز بخونه تو اختیاراً ہم اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے.
همه او اشکال نداره، اونو اشکال نمیکنه، اونو هیچ که اشکال نکرده. اس کو میں اشکال نہیں کر رہا ہوں، اس کو کسی نے بھی اشکال نہیں کیا ہے. نعم ای محل خلاف بین الفقهاء، فقہا کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعضهم یقولون بعض کہتے ہیں کہ المنجزات يعمل بها كالبيع والصلح والإجارة والرهن وأمثال ذلك، منجزات جو ہیں وہ سب طرح عمل کرتے ہیں، جیسے خرید و فروخت ہے یا کرایہ ہے، اس طرح کی ومحل روایت خلاف بين خاص بھی ہے، الفقهاء. اور فقہا کے درمیان اس میں اختلاف بھی ہے. لا لا بله نه ببینید، اینی که شما دارید میگید این اجتماع امر و نهی نیست. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اجتماع امر نہیں نہیں ہے، اگر دو امر کا اجتماع ہے. اگر یکیش موسع باشه مثل نماز اول اگر ایک وسعت رکھتا ہو، یعنی جیسے نماز ظہر عصر، ایک مضیق جیسے تطہیر مسجد، مسجد کا پاک کرنا، مضیق مقدمه، اما تو جہاں پر تطہیر مسجد جو مضیق ہے، جس کا وقت کم ہے، وہ مقدم ہے. لیکن اگر اس نے تطہیر مسجد نہیں کی، مسجد کو پاک نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، تب بھی مشہور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی نماز بدل نہیں ہے، نماز باطل نہیں، نماز صحیح، کیونکہ تطہیر مسجد کا حکم اور نماز کا پڑھنا، ان دونوں میں جو نہیں کا بات ہے وہ ضد خاص کا تطہیر نہیں ہے کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو. البتہ بعض قائل ہے کہ نہیں، اس کی نماز باطل ہے، اسے پہلے پاک کرنا چاہیے پھر نماز پڑھنا چاہیے. لیکن جو مشہور ہے ان کا نظریہ ہے کہ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے. اور بات کہ مثلا نماز پڑھے، مثلا وقت کم ہے اس کے پاس، نماز کو اگر نہ پڑھے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ تزاحم ہے. اس تزاحم میں دلیل ہے، تیسری دلیل کہ وہ مسجد کو پہلے پاک کرے یا نماز پڑھے. اگر وہاں پر دلیل نہیں ہے کہ نماز پہلے پڑھے یا تطہیر پاک پہلے کرے، تو جس کو اختیار ہے جو چاہے کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں دلیل ہے یا نہیں ہمارے پاس. فقط چیزی که هست مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه، میرزای نائینی، شیخ مرحوم مرزا نائینی نے جیسا کہ میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ احتمال ہے، احتمال کا لفظ استعمال کیا ہے، احتمال ہے اہمیت واقعہ فعلیت کے اوپر دلیل بن سکتا ہے. یعنی اگر یعنی ضروری نہیں کہ تیسری دلیل ہو. ان کا نظریہ کہ دلیل کا احتمال بھی ہونا، یعنی دلیل کی وجہ سے احتمال ہونا کسی ایک کے مقدم ہونے کا، وہی کافی ہے. یعنی جس کو احتمال ہو وہ مقدم ہو جائے گا. لیکن یہ ان کے علاوہ کوئی اس چیز نے اس کو قائل نہیں ہے، اور مرزا نائینی کے شاگردوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ احتمال کبھی بھی حکم شرعی کے اوپر نہیں آتا، مگر یہ کہ کوئی حکم اجمالی ہو ہمارے پاس اور محصور ہو. امر چی؟ نه اگر این اومد تو مسجد، الان وقتم نیست مگر قد نماز، اگر یہ مسجد میں آیا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، امر با هم متزاحم شد،
یہ دلیل کہ یہ نماز پڑھ سکے اور تطہیر کو کر سکے مسجد کی بھی. اگر نماز نہ پڑھے نماز قضا میشه. اور مسجد کو دھونے لگے تو نماز قضا ہو جائے گی. نجاست الان بکن. دوسری دلیل کہہ رہی ہے کہ مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، تو اب یہ فوراً پاک کرے یا نماز پڑھ کے پاک کرے. کدوم اهمه یا تو نه؟ اب کوئی اور دلیل ہے جو اس میں سے کہ کون اہم ہے کون مہم؟ دلیل ثالث نداریم مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے کہ اگر تیسری دلیل نہ ہو تو اختیار ہے انسان کو، پہلے پاک کرے پھر نماز پڑھے یا پہلے نماز پڑھے پھر پاک کرے. مرزا نانی کے شاگردای ایشون هم فرمایش ایشون رو نپذیرفتن. گفته اگه کہ احتمال مرزا اهمیت هم نائنی کا نظریہ یہ ہے کہ احتمال بھی ہو تو بھی مقدم جس کا طرف احتمال وہ بھی مقدم ہو جائے گا. کہ عرض کردم کہ جس کو قبول نہیں کیا فقہا نے احتمال والی بات کو، احتمال یعنی شک، یعنی نمیدونم، یعنی لا یعلم. کیونکہ احتمال کا مطلب ہے کہ شک اور ہمیں معلوم نہیں ہے، در مرتبه سابق، در مرتبه تو سبب وہاں اصل یہ عدم قبول نہیں ہوگا. احتماله. پس اصلا هیچ وقت احتمال اگه مقرون به علم تو احتمالی در شبهه محصول نباشه منجز جہاں پر بھی احتمال ہو محتمل نہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس تو ہم کیسے اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کو مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. اور اگر دونوں کوئی دلیل نہیں ہے تو مخیر ہے انسان جس کو چاہے مقدم کرے ایسی جگہ پر. همین حرف اینه که مشهور باز فقها در همونجا گفتن که چون امر به شیء که ازاله نجاست از مسجد فوراً باشه نهی بعض فقہا کا نظریہ یہ کہ مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، یہ اس میں ضد خاص سے نہیں ہے. لہٰذا اگر اس وقت بھی اگر اسے نماز پڑھ لی ولو یہ کہ وقت زیادہ تھا اور وہ مسجد پہلے دھو سکتا تھا تب بھی اس کی نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ ضد خاص سے منع نہیں کیا ہے. امر اتصال نکرد حتی نهار خوردنش حرومه، حتی راه رفتنش حرومه، حتی کیونکہ اگر ہم اس کو کریں تو پھر اس کے لیے ہر چیز حرام ہو جائے گی. اگر ہم ضد خاص کو نہ مان لیں کہ ہر چیز حرام ہو جائے گی، یعنی اس کو کھانا بھی حرام ہو جائے گا، پینا بھی حرام ہو جائے گا، پہلے وہ یہ کام کرے، جبکہ ایسا ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے. بله اون گیری نداره. بله قبول اما اسمش امر و نهی نی، این دوتا امر اسمش تزاحمه. اس کو امر نہیں کہتے، اس کو تزاحم کہتے. بله این فقهایی که در مسائل سلام فقہا اختلاف جو دارن اختلاف کرتے ہیں آپس میں، ہر فقیہ ہر ایک کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شرع کا نظریہ یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے. تو جس طرح ڈاکٹر وہ ایک مثال کے طور پہ ڈاکٹر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. چون اهل خبره است طبق برداشتش حکم میکنه. اگر یک فقیهی راستی تشخیص داد که مذاق شارع اینه، یعنی شارع اینو میخواد، میشه ظهور. وقتی ظهور از کجا اگر ایک آورده به نتیجه اهل خبره است، فقیہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شارع کا حکم یہ ہے، ظاہر یہ ہے، تو پھر وہ جیسے بھی جس نتیجے پہنچا ہے وہ پھر اس پہ عمل کرے گا. برای شما هم اگه محرز شد که مذاق شارع این چنینه ملزمه دیگه. اگر آپ کے لیے فقیہ نہیں، اگر آپ کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ حکم شرعی یہ ہے، مزاج یہ ہے، تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا. اهل خبره است دیگه.
اهل قبله تشخیصش معتبره، مثل پزشک میمونه. چرا؟ چرا من قبول دارم این ظلمه، اما میں اگر آپ کی بات کو اگر قبول کر رہا ہوں، قاضی یہ ظلم کی شرعی ایک قسم ہے، باشه لیکن و اگر یا قاضی فقیه شرعی ہو باشه یعنی فقی ہو، که یا خیلی ها مشہور کے میگن مشہور کے نظریے کہ فقی کے علاوہ کوئی قاضی نہیں ہو سکتا، یا طبق فقی نظر نہیں ہے فقیه لیکن ایک فقی کے شرعی نظریے سے حکم دیتا ہے تو وہ ایسا ظلم نہیں کرے گا. علا کل نه، اینی که شما میگید اسمش زمان عمل حره. اگه این دیکھیے شخص یہ بردی جو آپ باشه فرما رہے ہیں عبد باشه همه یہ اس قبول وقت ہے جس دارم وقت سے حرف عمل شما کیے. را، اما اگر یہ اگر شخص حره غلام ہے شاید تو آپ کی بات مشهور بین صحیح ہے، فقها این لیکن باشه اگر یہ که شخص آزاد ہے عمل حر تو ضمانتی مشہور نداره. فقہا کہ یہ کہ حالا عمل حر جماعتی کی از کوئی ضمانت فقها نہیں که ہے. یکیشون مرحوم اخوی ما باشه رضوان الله البتہ ایک علیه، جماعت فقہا کی ایشون ہے جس میں میرے بھائی بھی شامل ہیں مرحوم، کہ گفتن که فقہ میں عمل مقرر اس حر چیز کو بھی ایضا کہ چون لا کہ ایک ضرار لا آزاد ضرر انسان ولا کا ضرار عمل بھی جو ہے میگیره لازرار اونم کی وجہ مورد سے ضمانه. وہ اما بھی مورد زمان فقها ہوتا ہے، قبول ندارن لیکن اینو. غالباً فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. نه نه، اینی که میگید صحیح نیست، نه جایز نی اصلا. علیکم السلام. نعم بله 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 مرحوم اخوی توی مکرر توی الفقه متعرض شدن که عمل حر مضمونه به خاطر لاضرار، مرحوم بھائی نے لازم لاضرار. الفقہ میں بله مقرر کہا ہے اما کہ غالبا دلیل قبول لازرار کی ندارن وجہ فقها. سے عمل حر یعنی ایک آزاد بله انسان کا عمل بھی نعم لازرار کے قانون میں آ جاتا ہے. ای شلون ای 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 مم. مم. على كل الشخص اللي مو معصوم هذا ما جو يسأل شخص عن معصوم عمله، نہیں ہے ليش هالشكل سوى ليش ما سوى. تو پھر اس نے المعصوم کیوں ما ایسا يسوي کیا کیوں غيره. ایسا نہیں کیا وہ اللي ہمارے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ غیر غير معصوم. ہاں المعصوم معصوم اگر حرام کوئی عمل يسوي. کرے وہ ہمارے لیے کوئی عمل کرے تو ہم اس کے أي سوال ہے، ہمارے براي لیے سنت ہے، ہمارے لیے سیرت ہے، التجري لیکن مو جرم، غیر معصوم کا عمل مثل ہمارے لیے الاستعصاء کوئی مورد مثل بحث نہیں بقية کہ اس نے ایسا کیوں کیا. العصابيين ایسے بغیر معصوم حرام بھی کرتا ہے. يجيبون الجرأة في المعصية. شلون؟ اي لا فرق ماكو. اي فرق ماكو. الإناء كلمة الإناء اینا دائما ایک تشمل لفظ حتى اللي ما يخلون به طعام. ماكو ہر وہ فرق. چیز جس کے اندر کھانا نعم رکھتے ہیں إذا اس کو بس انا کہتے ہیں كبير عربی میں. يكون. کبھی بڑا اي ہوتا لا، ہے کبھی هذا چھوٹا ما ہوتا ہے. يشمل، هذا ما يسمى إناء، منصرف عنه. لا لا
لیکن بہت بڑا تش جو ہوتے ہیں یا بہت بڑی دیگیں جو ہوتی ہیں وہ انا میں نہیں آتی. انا عام طور سے اس پہ کھانا نکال کے کھایا جاتا ہے. کیونکہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ الفاظ ہمیشہ مصادیق متعارفہ کی طرف معنی دیتے ہیں. ما يسمى اناء عرفا اذا طش كبير هذا ما يسمى عرفا اناء. تش جو بہت بڑا ہوتا ہے اسے انا نہیں کہتے. يغسل هالشكل. بل نعم. اي نعم. اي 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 في كل الموارد تمام موارد میں استصحاب مقدم ہے. والسادس يعني الشوط السابع شاك بأنه أتى به أم لا. مثال اگر تیسرے اور چوتھے میں طواف کے چکر میں شک کر رہا ہے تو اس کو شک یہ کہ 3 ہو جائے چوتھے میں داخل ہوا یا نہیں. تو ہر چیز میں استصحاب مقدم ہے اور ہر چیز سے حاکم مگر یہ کہ دلیل خاص ہو موارد خاصہ کے علاوہ. اب مناسک کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ مسئلہ موجود ہے مناسک حج میں. این یہ مسئلہ لسان الحال. ایک مسئلہ ہے لسان الحال کا. لسان حال اگر ہو تو یہ تہمت نہیں ہے. لیکن اگر یہ لسان حال نہ ہو تو پھر یہ تہمت ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا شاہد نہیں ہے. اشاره فرمودن جواب را به زبون ندادن. ایک دفعہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ امام نے اشارہ کیا اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن راوی کہہ رہا ہے کہ امام نے اپنے ہاتھ سے ایسے کہا. تو ہاتھ سے کہا نہیں لیکن لسان حال یہ کہ ہاتھ سے یہ کہنا چاہا. ہاتھ سے تو بولا نہیں لیکن ہاتھ کے اشارے سے جو بات کہی اسی کو راوی نے بیان کر دیا. تو یہ زبان حال ہے. اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میدونم اگر در حد زبون حال اشکال نداره. اگر حد زبان حال تک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گیری نداره. اما اگر کیونکہ زبان حال میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض کنید یه آدم عادی از دنیا رفته ایک عام انسان ہے اس دنیا سے چلا گیا. اب ایک انسان آئے اس کے لیے تعزیت پڑھ رہے تم مر گئے دنیا تاریک ہو گئے. یہ لسان حال نہیں ہے بیکار کی بات ہے. ایک عالم اس دنیا سے گیا ایک فقیہ گیا اور اس طرح کی کوئی بات کہے کہ آپ کے جانے سے تاریک ہو گئی تو یہ دروغ نہیں بالاخرے جھوٹ نہیں کیونکہ بالاخرے ایک عالم کا وجود ایک اہمیت رکھتا ہے. نه نمیگیم. نه اینو نمیگیم. اینو هیچ کی نمیگه. یہ ہم نہیں کہیں گے. اس کو کوئی نہیں کہتا. بله اگر لسان حال باشه در اون حد ظاهرا اگر لسان حال ہو اس حد تک میں کوئی اشکال نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بل